بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانی کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئیں اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مقام پر ذکر ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو شجر ممنوعہ کھانے سے روکا گیا۔ دونوں ہی اس حکم خداوندی کو بھول گئے اور وسوسہ شیطان سے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا مگر مشیت میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے، اس لیے آدم و حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق آدم اور حوا کی شادی میں اللہ، جبرائیل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی اور یہیں حوا کو پہلا حیض ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا نے اس پانی سے غسل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہے۔ جب آدم اور حوا عدن سے باہر آئے تو کھانے کی تلاش میں نکلے، لیکن ایسی غذا جو جنت میں کھاتے تھے نہ ڈھونڈ سکے، لہٰذا توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ توبہ کے لیے حوا گردن تک درہ دجلہ میں اتریں گی اور 37 دن تک اسی حالت میں کھڑی رہیں گی اور خود آدم دریا اردن میں 40 دن تک رہیں گے۔ لیکن 18ویں دن شیطان نے ایک فرشتے کی شکل میں ظاہر ہو کر دوبارہ حوا کو دھوکہ دیا اور کہا کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، جس کی وجہ سے حوا مقررہ وقت سے پہلے پانی سے باہر آ گئیں۔ آدم اس سے برہم ہوئے کہ اپنا عہد کیوں توڑا۔ پھر حوا کو معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ شیطان کے دھوکے میں آ گئی ہیں۔ حوا نے اپنی دونوں غلطیاں تسلیم کی اور آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر مغرب کی جانب چلی گئیں۔ اس وقت وہ حاملہ تھی اور وضع حمل کے وقت شدید درد کا سامنا ہوا اور جتنا بھی خدا کو مدد کے لیے پکارا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر روک کر حضرت آدم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آدم کی دعا سے حوا کے وضع حمل کے وقت فرشتے مدد کے لیے حاضر ہوئے اور پھر حوا نے قابیل کو جنم دیا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ اور فرزند کو لے کر مشرق کی طرف واپس لوٹ آئے اور حوا نے وہیں پہ دوسرے بیٹے حابیل کو جنم دیا۔ اسی روایت کے مطابق حوا نے خواب دیکھا کہ قابیل کے ہاتھ اپنے بھائی حابیل کے خون میں تر ہیں۔ آدم کو اپنی خواب سے آگاہ کیا، لہٰذا فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کریں۔ اس لیے حابیل کو کھیتی باڑی، قابیل کو مویشیوں کا چرواہا بنا دیا۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اماں حوا کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ حوا کے دفن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حوا جدہ پر اتریں اور وہیں دفن ہوئیں اور ایک قول کے مطابق پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ خراب کیا۔ بعض تاریخی قول اور روایات کے مطابق حوا مکہ میں واقع کوہ ابو قبیس کے غار میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوا 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ میری معلومات آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔